بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم ایک انتہائی اہم کتاب جو فقہی ابواب کے اعتبار سے احادیث کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے، اس کو پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور جو اپنی اہمیت کے اعتبار سے، اپنی افادیت کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ وہ در یکتا ہے، اور اس کی مثل ہمیں دوسری کتاب نہیں ملتی، اور لکھنے والے بھی پھر عام شخصیت نہیں ہے، اور کتاب کا انداز بیان اور کتاب کا اسلوب وہ بھی انتہائی پیارا ہے۔ تو کتاب سے مراد میری آج جو ہم کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس کا پہلا درس آج ہم سنیں گے، وہ ہے موطا امام محمد۔ اصل میں موطا امام محمد جو ہے یہ احادیث پر لکھی گئی کتاب ہے، اور احادیث وہ کہ جو فقہی ابواب کے اعتبار سے، یعنی آپ نے فقہ پر احادیث کو جمع کیا، اور جو اپنے مذہب کے مخالف احادیث تھی ان کو لیا، اور ان کے جوابات جو ہیں وہ بھی عطا فرمائے، اپنا نظریہ بیان فرمایا، امام اعظم کا قول بیان فرمایا۔ تو موطا امام محمد جو ہے یہ بہت ہی نایاب کتاب ہے اور انتہائی اہم کتاب ہے، اور اس کی آج کے سبق میں ہم چند ایک چیزیں پڑھیں گے تاکہ ہمیں آئندہ اسباق جب باقاعدہ سے شروع ہوں تو اس کے لیے ہمارا ذہن جو ہے وہ تیار رہے، چونکہ کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے اس کی اہمیت ذہن میں رکھنا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اصل میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو موطا تحریر فرمائی ہے، یہ موطا دراصل امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو موطا امام مالک ہے اسی کا دوسرا نام ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے چونکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درس حدیث لیا، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاگردی میں یہ سورج پروان چڑھتا رہا، اور اسی طرح احادیث تو ان سے لی، لیکن یہ شاگرد کن کے ہیں تو یہ امام اعظم کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ تو خیر آج کے سبق میں جو ہم بات کریں گے وہ دو پہلوؤں پہ اعتبار سے ہوگی۔ ایک تو یہ کہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے، آپ کی تعارف کو بیان کیا جائے، اور دوسرا جو ہمارا ہوگا وہ کتاب جو ہے موطا امام محمد۔ تو یہ چونکہ کتاب بھی بڑی اہم ہے، اور بالخصوص جو دیگر امام مالک کے حوالے سے موطئات ہیں تو ان میں یہ جو موطا امام محمد ہے یہ اہمیت کے اعتبار سے بہت اہم ہے، تو اس کو اس انداز سے لیا جائے، اور اس پر بھی کلام کریں گے کہ یہ کس انداز سے اہم ہے اور باقیوں سے برتر کیسے ہے۔ تو بڑھتے ہیں جی، سب سے پہلے ہم امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ حالات سنتے ہیں زندگی کے، اور اس کے بعد پھر کتاب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آپ کا جو نام نامی ہے وہ تو محمد ہے، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ کے والد ماجد جو ہیں ان کا نام حسن ہے، اور بالکل یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی کتابیں دیکھ کر کئی کفار جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، اور گویا وہ زبان حال سے کہتے تھے کہ جب چھوٹے محمد کی علم کا، اس کے مقام کا یہ حال ہے تو بڑے محمد یعنی رسول اللہ کے علم کی عظمتوں کا کیا حال ہوگا۔ اب یہ شیبانی عموماً ان کے نام کے ساتھ آتا ہے، محمد بن حسن شیبانی، تو یہ قبیلہ تھا شیبان، تو اس کے حوالے سے چونکہ آپ کی قبیلہ تھا تو اس قبیلے کی نسبت سے ان کو شیبانی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کی اگر بالکل بنیادوں کو دیکھا جائے تو آپ کے والد صاحب دمشق کے قریب ایک بستی حرستہ سے تعلق رکھتے تھے،
تو خیر یہ پھر وہاں سے ہجرت کر کے عراق چلے آئے. 132 ہجری میں واسط شہر میں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ہاں یہ پیدا ہوئے. اس کے بعد پھر یہ کوفہ میں بھی گئے اور ان کی جو علمی جو نشو و نما ہے، جو تربیتی ان کا ایک نظام ہے، وہ وہیں پر یعنی کوفہ میں جا کر ہوا. اور سبحان اللہ کیا تربیت پائی اور کن سے پائی. وہ جن سے تربیت انہوں نے حاصل کی وہ سراج الائمہ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. تو گویا ان کے یہ بڑے اعلیٰ شاگردوں میں ایک شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. اور حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ آپ نے جو علم حدیث میں تلمس یعنی طالب علمی کا شرف حاصل کیا وہ حضرت امام مالک بن انس اور حضرت سفیان ثوری، عمر بن دینار، اسی طرح امام اوزاعی اور اس طرح کے اور بڑے بڑے محدثین کے نام آپ کے اساتذہ اور شیوخ میں آتے ہیں. امام محمد نے ان سے بھی استفادہ کیا. اچھا، آپ عراق کے شہر میں تشریف لے گئے جہاں عباسی خلفاء میں سے اس وقت خلیفہ ہارون الرشید بھی قیام پذیر تھے. تو انہوں نے آپ کی جو علمی ایک جلالت دیکھی، وقار دیکھا، تو آپ کو منصب قضا انہوں نے سپرد کیا اور کچھ عرصہ تک آپ نے اسے قبول بھی کیا. پھر اسے چھوڑ کر آپ بغداد چلے گئے اور پھر آخر دم تک حدیث و فقہ کی تعلیم میں آپ مصروف عمل رہے. اور مسجد کوفہ میں 20 برس کی عمر میں ہی آپ نے درس حدیث و فقہ دینا یہ شروع کر دیا تھا. اور زندگی بھر پھر وہاں آپ ہزاروں تشنگان علم کی پیاس جو ہے وہ چشمہ علم سے سیراب کر کے بجھاتے رہے. اچھا، اب جنہوں نے امام محمد سے کچھ پڑھا تو ان میں ایک بڑا نام جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. اسی طرح موسیٰ بن سلیمان جوزجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. حشام بن عبید اللہ رازی اور امام ابو حفص کبیر، اس طرح کے بڑے بڑے ائمہ جو ہیں وہ امام محمد کے شاگردوں میں آتے ہیں. اچھا، امام محمد نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے 3 سال یوں استفادہ کیا کہ ہر وقت ان کے دروازے سے لگے رہتے اور احادیث نبویہ کا ایک بڑا ذخیرہ امام محمد نے امام مالک سے جمع کیا. اور خود امام محمد بھی فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے جو میراث چھوڑی تھی اس میں 30,000 درم تھے جو ترکے میں چھوڑے، جن میں سے 15,000 درم جو ہیں وہ میں نے عربی نحو شعر میں صرف کیے اور 15,000 حدیث اور فقہ پر خرچ کیے. تو مطلب جتنے بھی ملے تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے وہ راہ علم پر ہی ان کا خرچ کیا. تو بہرحال جی ان کی شخصیت جو ہے وہ اس معاملے میں وہ اپنی مثال آپ ہے. اور پھر اس طرح کی آپ کی وصال کے حوالے سے جو تاریخ بتائی جاتی ہے وہ 189 سے ہجری اور آپ کی عمر مبارک اس وقت جو ہے وہ 57 برس کی تھی. تو اس لحاظ سے آپ کی 57 برس کی عمر میں انتقال بھی ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے جنازے کو بھی پھر وہ وسعت دی کہ یادگار اسلاف بنے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمتیں قبول فرمائے. اب ہم ان کی جو کتاب ہے موطا امام محمد اس کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں تاکہ کتاب کی اہمیت اور اس کا کچھ ربط ہمارے سامنے آ سکے. اصل میں موطا امام محمد رحمت جو ہے یہ اصل میں دراصل موطا امام مالک کا دوسرا نام ہے. یعنی امام مالک نے جو حدیث رسول کا مجموعہ تیار فرمایا تھا تو انہوں نے اس کا جو ہے وہ نام موطا رکھا تھا جو باب جو ہے وہ توطیہ کا اسم مفعول ہے. تو اب اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا رستہ جس پر لوگ کثرت سے چلے. تو گویا صراط مستقیم اس کا ترجمہ یہ بن جائے گا یا صراط مستقیم کا یہ ترجمہ خود موطا بن جائے گا. اچھا، اب امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے شاگردوں نے آپ سے یہ مجموعہ سنا، آپ کو پھر سنایا اور آگے اسے اپنی اپنی روایت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیا. اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر شاگرد نے جو امام مالک سے سنا تھا اس کو آگے پہنچانا شروع کیا. تو وہ ہر شاگرد کے نام سے ایک ایک موطا وہ مشہور ہوتا گیا. یعنی اصل موطا تو وہ ایک ہی تھا، وہ کس کا تھا؟ امام مالک کا اپنا تھا. لیکن پھر امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ
کہ شاگردوں نے آگے اپنے اپنے طور پہ جہاں جہاں انہوں نے وہ اپنی روایات کو، ان احادیث کو آگے قوم میں پھیلانا شروع کیا، تو وہ ان کے اپنے اپنے نام سے وہ موضوعات جو ہیں وہ بڑھتے گئے اور ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ معرض وجود میں آ گئی۔ اب اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ تعالی سے جو شاگرد حاصل کر رہے تھے ان میں ایک نام یحییٰ بن یحییٰ مسعودی کا بھی ہے۔ اب یہ اندلس سے آئے تھے اور انہوں نے بھی حضرت امام مالک سے احادیث سنی اور ان کا مجموعہ لے کر اندلس میں داخل ہوئے، تو وہاں کے حاکم نے ان کی بہت جو ہے وہ خدمت کی اور ان حاکم کے ساتھ چونکہ ربط کی وجہ سے ان کی بڑی پذیرائی ہوئی۔ اور اب یہ جو موطا امام مالک آج کل رائج ہے، یعنی جسے آج بھی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اور بڑی ایک مشہور ترین کتاب ہے، اور امام شافعی علیہ رحمہ نے اس بارے میں تو یہاں تک فرمایا کہ جو قرآن کریم کے بعد دنیا میں اگر کوئی دوسری کتاب جو ہے وہ یقین کے درجہ رکھتی ہے تو وہ موطا امام مالک ہے۔ اب موطا امام مالک پر اتنا جو یقین تھا، یہ کوئی اس کو یہ نہ سمجھے کہ جی وہ تو صحیح بخاری ہے، تو اصل میں صحیح بخاری تو بعد میں لکھے گی نا، تو اس وقت صحیح بخاری کا وجود نہیں تھا، تو جب صحیح بخاری آ گئی تو پھر ظاہر ہے ساری امت نے اسے قبول کیا، اور چونکہ امام بخاری نے جن شرائط کا التزام صحیح بخاری میں کیا ہے ان شرائط کا التزام امام مالک نے نہیں کیا، تو اس لیے اب جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، جو اس روئے زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے، تو موطا امام مالک کا درجہ پھر اس سے کچھ پیچھے چلا گیا۔ تو بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ یحییٰ بن یحییٰ مسعودی جو موطا امام مالک، جو ان کی ایک موطا مشہور یا موطا امام یحییٰ والی، تو وہ اس وقت چونکہ پذیرائی زیادہ ملی، اور یہ پہلے قرطبہ اور پھر ادھر ترکی کی طرف آئے تو وہاں بھی جب یہ دربار ترکی میں آئے تو وہاں بھی ان کی بڑی پذیرائی ہوئی، تو اس طرح امیر قرطبہ نے انہیں عہدہ قضا بھی پیش کیا جو انہوں نے قبول نہ کیا، اور اس سے امیر قرطبہ جو ہے وہ زیادہ ان کا گرویدہ ہو گیا، تو اس طرح جو موطا ان کی تھی اس کو چار چاند لگ گئے، اور کثرت شہرت کی بنا پر اسے ہی علی الاطلاق موطا امام مالک کہا جانے لگا۔ اب یہ شہرت جو ملی یہ خدا داد چیز ہے، جسے اللہ چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، لیکن یہاں جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہم موطا امام مالک پڑھتے ہیں یہ دراصل یحییٰ بن یحییٰ مسعودی کی موطا ہے، یعنی یہ ان کا جمع کیا ہوا مجموعہ ہے جو امام مالک کے سن سن کے انہوں نے کیا ہے، جس طرح کے امام مالک کے دیگر شاگرد یعنی کہ امام محمد نے بھی امام مالک سے سن کے اپنی موطا جمع کی اور موطا امام محمد کے نام سے موسوم ہوئی، اسی طرح یحییٰ بن یحییٰ نے بھی ایک امام مالک سے احادیث سنی، کتابوں کو ان احادیث کو جمع کیا، اور وہ موطا امام مالک کے نام سے وہ والی مشہور ہوگی جو یحییٰ بن یحییٰ نے دی تھی۔ تو لہٰذا اب اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں میں جو تقابلی حیثیت سے دیکھیں تو ان میں بھی اگر کسی کو تقویت ملتی ہے تو وہ موطا امام محمد کو ملتی ہے، اور وہ کس وجہ سے تقویت ملتی ہے؟ وہ اس طرح کہ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ موطا امام محمود کے امام مالک کے موطئات میں سے نہ شمار کرنا یہ تو محض ایک وہم اور جہالت ہے، بلکہ چند اعتبار سے موطا امام محمد جو ہے یہ موطا یحییٰ بن یحییٰ پر یہ ترجیح حاصل کرتی ہے، اور وہ چند وجوہ کیا ہیں ان میں سے تین آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ یحییٰ نے تو سارا موطا امام مالک سے نہیں سنا، چند ابواب وہ بھی ہیں کہ انہوں نے امام مالک کے شاگردوں سے سنے جن میں کتاب الاعتکاف وغیرہ شامل ہے، جبکہ امام محمد نے تو تمام ابواب امام مالک سے براہ راست سنے، تو لہٰذا ان کی موطا ان سے زیادہ اچھی ہوئی۔ اچھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ یحییٰ جو ہیں وہ امام مالک کے پاس ان کی زندگی کے آخری سال میں پہنچے، اور ایک سال میں ظاہر وہ تجویز تکفین تک وہ پھر وہاں شامل رہے، جبکہ امام محمد تو امام مالک کے پاس وہ بالاتفاق اہل سیرت کے ہاں 3 برس تک مقیم رہے، اور صرف مقیم نہیں رہے بلکہ ہر وقت ان کے دروازے سے لگے رہتے اور ان سے یہ احادیث
لیتے رہے. اور ظاہر ہے کہ جس کو زیادہ صحبت ملے وہ اس شخص سے افضل ہوتا ہے، جو اس کی ترجیح ہوتی ہے اس شخص پر کہ جس کو کم صحبت ملی ہو. اچھا، اسی طرح تیسری وجہ فضیلت یہ ہے کہ یحییٰ کا جو موطا ہے وہ بہت سے مقامات پر امام مالک کے اجتہادات اور استخراج کا ذکر تو کرتا ہے اور تائید میں کوئی حدیث یا اثر پیش نہیں کرتا، جبکہ موطا امام محمد میں کوئی ترجمہ الباب ایسا نہیں ملے گا جس میں احادیث و آثار موجود نہ ہوں. لہذا اس کی جو ہے وہ فضیلت ہے وہ اس کی بنسبت بڑھ گئی، یعنی موطا امام محمد کی جو فضیلت ہے وہ موطا امام مالک کی بنسبت بڑھ جاتی ہے. بہرحال اس میں شک نہیں کہ موطا امام مالک حدیث کی قدیم ترین اور مستند ترین کتاب ہے، اور اس میں امام مالک کے تقوی و زہد کی خوشبو بھی شامل ہے. آپ علم و فضل اور زہد و تقوی کا وہ جبل رفیع تھے کہ جس کی بشارت پر حدیث نبویہ میں اشارات بھی ملتے ہیں. تو بہرحال وہ اپنی جگہ پر ایک مسلمہ مستند ہے، لیکن موطا امام محمد جو ہے یہ بھی انہی خوشبوؤں کو سمیٹتے ہوئے اور پھر بکھیرتے ہوئے ایک بڑی ہی نایاب کتاب ہے. تو بڑی خوش نصیبی بھی ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی اس کتاب کو پڑھنے کی. تو اس لیے انشاءاللہ ہم آئندہ اس کتاب کا باقاعدہ آغاز کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آج آپ اسی خلاصے کو اپنے ذہن میں رکھیں اور بالخصوص آپ ان سوالات کے جوابات بھی دیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر سا تعارف تحریر کریں. اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ موطا امام محمد کی موطا امام مالک پر وجوہ ترجیح میں سے کوئی ایک وجہ تحریر کریں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.